الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إياك نعبد وإياك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعہ کربلا. یا اخوانی، محرم الحرام کا مہینہ آ گیا، وہ مہینہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہادت دی. سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں کو قربان کیا اور ظلم کو دیکھا جو نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ بعد میں. اخوانی، میں نے انگلش میں الگ سے 3 حصوں پر کربلا کے واقعے پر ویڈیوز بنائی، اور ایک اور بات میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی پر الگ سے ویڈیو بناؤں گا. کربلا کے واقعے پر ویڈیو محرم الحرام کے مہینے کی وجہ سے ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وفات ہو گئے اور یزید نیا حاکم بنا. یزید نے لوگوں سے بیعت دینا شروع کی. تمام لوگوں نے بیعت دینا شروع کی، پر 5 اہم شخصیتوں نے بیعت سے انکار کیا: عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، حسین بن علی رضی اللہ عنہ اجمعین. یزید تخت پر بیٹھتے ہی مدینہ کے والی ولید بن عتبہ کو حکم بھیجا کہ فوراً حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم سے بیعت لو، ان پر سختی کرو اور انہیں کوئی بھی مہلت نہ دو. جیسے ہی ولید کو خط ملا تو اس نے عبداللہ بن عمر بن عثمان نامی ایک لڑکے کو ان کے پاس بھیجا، جس نے حسین رضی اللہ عنہ اور اپنے زبیر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ کو امیر طلب کر رہے ہیں. سیدنا حسین اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ اس وقت مسجد میں تھے. پیغام سنتے ہی ابن زبیر نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اس وقت ولید نے ہمیں کیوں طلب کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ معاویہ وفات کر گئے ہیں، ہمیں اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں یہ خبر پھیلنے سے پہلے ہم سے بیعت لے لیں. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ بنو ہاشم کے کچھ نوجوان ہتھیار کے ساتھ دیے اور انہیں کہا کہ اگر میں تیز آواز سے بات کروں یا تمہیں آواز دو تو فوراً اندر چلے آنا. اور یہ کہہ کر ولید کے سے ملنے اندر چلے گئے. ولید نے امام حسین کو معاویہ کی وفات کی خبر دی، یزید کا خط دکھایا اور بیعت کا مطالبہ کیا. سیدنا حسین نے جواب دیا، تمہیں مجھ سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ میں چھپ کر چیزیں کروں گا یا سب سے چھپ کر بیعت کروں گا. جب لوگوں کو بیعت کے لیے بلاؤ تو مجھے بھی بلا لینا ہے، میں اپنا فیصلہ سنا دوں. ولید امام حسین کے جواب سے مطمئن ہو گیا، لیکن مروان جو ولید کے برابر میں ہی بیٹھا تھا، اس نے ولید کو کہا کہ حسین کو جانے نہ دو، اگر وہ آج چلا گیا تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، اس سے ابھی بیعت لو. ولید نے مروان کی نہیں سنی اور امام حسین نے بھی مروان کو تنبیہ کر کر واپس چلے گئے. عبداللہ بن زبیر ولید کے بلانے پر نہیں گئے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کر بات ٹال دیتے تھے. دوسرے دن ان کی تلاش شروع ہوئی اور اسی تلاش میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بات ان کے ذہن سے نکل گئی. اسی رات سیدنا حسین رضی اللہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ لے کر مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. امام صاحب ولید کے پاس 27 رجب کو گئے تھے اور 28 رجب کو مکہ کا رخ کیا. مدینہ چھوڑنے سے پہلے سیدنا حسین رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر گئے اور وہاں پر روئے. پھر مزار کو لپیٹ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں ایک بہت بڑی مجبوری کی وجہ سے آپ کا پڑوس چھوڑ رہا ہوں. مجھے زبردستی آپ سے جدا کیا جا رہا ہے، مجھ پر جبر کیا جا رہا ہے کہ میں ایک فاسق کی بیعت کروں. میں اس بیعت کو کفر سمجھتا ہوں، انکار کی صورت میں مجھے قتل کر دیا جائے گا. اس مجبوری کی وجہ سے میں آپ کا پڑوس چھوڑ رہا ہوں، آپ پر سلام. اس کے بعد تھوڑی دیر میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ خواب دیکھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ او بیٹے، تیرا والد، والدہ اور بھائی دارالبقاء میں میرے ساتھ ہیں. او بیٹے، تمہارے لیے جو مقام یہاں پر ہے وہ خداوند قدوس کے نور سے ڈھانپا ہوا ہے اور وہ مقام صرف شہادت سے ملے گا. او بیٹے، اب جلدی ہمارے پاس آؤ. مکہ پہنچنے کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ شہر جو آباد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا اور جہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مدینے سے دارالخلافت تبدیل کیا تھا، وہاں سے خطوط موصول ہوئے. کثیر تعداد میں خط آئے اور تقریباً تمام خطوط میں سیم چیز لکھی گئی. نمونے کے طور پر ایک خط تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین بن علی کی طرف ان کے طرفدار مومن اور مسلمانوں کی جانب سے. حال یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس یہاں جلد پہنچے، یہاں کی عوام آپ کی منتظر ہے، وہ آپ کے سوا کسی کی بھی امامت قبول نہیں کریں گے. جلدی کریں، جلدی کریں، والسلام.
وہاں حسین میں کثیر تعداد میں کوفیوں کے خط آئے اور پھر آخر میں سیدنا حسین نے انہیں خط کا جواب بھیجا۔ حاصل بات یہ ہے کہ مجھے آپ کے بتائے ہوئے حالات پہنچے، میں آپ کے پاس اپنا بھائی مسلم بن عقیل بھیج رہا ہوں، وہ میرا بھروسے والا اور اہل بیت کا فرد ہے۔ میں نے اسے ہدایت کی ہے کہ وہاں کا جائزہ لے کر مجھے تمام رپورٹ بھیجے۔ اگر اس نے اطلاع بھیجی کہ تمہارے بڑوں اور سرداروں نے متفق ہو کر وہی فیصلہ کیا ہے جو تم سب نے اپنے خطوط میں لکھے ہیں، تو میں جلد آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ میری عمر کی قسم کہ مسلمانوں کی قیادت کا حقدار فقط وہ ہے کہ جو خدا کی کتاب پر عمل کرے، عدل قائم کرے اور دین حق نافذ کرے۔ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی۔ مسلم بن عقیل عقیل کے بیٹے سیدنا علی اور سیدنا جعفر رضی اللہ عنہما کے سگے بھتیجے اور سیدنا حسین کے چچا زاد بھائی تھے۔ مسلم بن عقیل 15 رمضان 60 ہجری کو مکہ سے روانہ ہوئے اور پہلے مدینے پہنچے، وہاں مسجد نبوی میں نماز پڑھ کر اپنے سفر کو روانہ ہوئے اور 6 شوال کو کوفہ پہنچے اور روایتوں کے مطابق یا مختار بن ابی عبید ثقفی یا سلیمان بن سرد خزائی کے مہمان بنے یا اوسجہ نامی شخص کے پاس رکے۔ کوفیوں نے جب مسلم بن عقیل کے بارے میں سنا تو ہجوم میں ان کے پاس آنے لگے۔ مسلم بن عقیل نے انہیں سیدنا حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا اور وہ سب محبت میں رونے لگے، اور ابو مخنف کی روایت کے مطابق 80,000 لوگوں نے اسی وقت بیعت کی۔ مسلم بن عقیل کوفیوں کا جوش و خروش دیکھ کر یہ سارا احوال لکھ کر امام حسین کو بھیجا اور کوفہ پہنچنے کی صلاح دی۔ اس وقت کوفے کا والی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ تھے جو صحابی رسول تھے۔ جب مسلم بن عقیل کی آمد اور لوگوں کی ان کی حمایت کی بات عام ہونے لگی تو یزید کے حامیوں نے نعمان پر سختی کی کہ لوگوں کو جبراً روکو، لیکن نعمان بن بشیر نے منع کر دیا کہ میں محض چمگوئیاں اور شک کے بنا پر کوئی بھی قدم نہیں اٹھاؤں گا، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ یزید کے حامی نعمان بن بشیر سے مایوس ہوئے اور یزید کو خط لکھا کہ کوفے کے لوگ امام حسین کی بیعت کر رہے ہیں اور نعمان ان کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھا رہا۔ یزید نے خط پڑھتے ہی عبید اللہ بن زیاد نامی شخص کو کوفے کا نیا والی بنا کر بھیجا۔ کوفے کے لوگ امام حسین کے منتظر تھے اور ادھر عبید اللہ بن زیاد کالی پگڑی پہنے چہرہ ڈانپے کوفے میں اب داخل ہوا ہے۔ کوفیوں کو لگا کہ امام حسین آ گئے تو وہ سب قطار میں کھڑے ہو کر نعرے لگانے لگے کہ خوش آمدید ابن رسول اللہ، مرحبا ابن رسول اللہ۔ اور اسی منظر میں لوگوں نے عبید کو قصر یعنی بلڈنگ آف گورنر کی طرف جاتے دیکھا تو انہیں اور اعتماد ہو گیا۔ عبید کا قصر کی طرف بڑھنا اور پیچھے لوگوں کا ہجوم دیکھ کر نعمان بن بشیر کو بھی یہی لگا کہ حسین بن علی ہے، تو نعمان بن بشیر نے قصر کا دروازہ بند کروا دیا اور اندر سے اعلان کروایا کہ میں نہ امانت میں خیانت کروں گا اور نہ ہی قصر کی عمارت تمہارے حوالے کروں گا اور نہ ہی آپ سے جنگ کروں گا۔ آخر جسے تیسے کر کے عبید نے باہر سے بولنا شروع کیا، یزید کے فرمان کا ذکر کیا اور دروازہ کھلوا کر نعمان سے گورنر کی چارج کی۔ دوسرے دن اس نے کوفے کے اہم اشخاص اور فوج کے اہم کمانڈرز کو اپنے پاس بلوایا اور انہیں ڈانٹ کر کہا جو کوئی بھی یزید کی مخالفت کرے گا یا اس کے مخالف کو پناہ دے گا تو اس کو اسی کے دروازے پر پھانسی دی جائے گی۔ شام سے یزید کا لشکر پہنچنے والا ہے، کوفیوں میں سے جو کوئی بھی بغاوت کرے گا اس کا وظیفہ بند کیا جائے گا اور اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ کوفے کے لوگ عبید کی دھمکی سے ڈر گئے اور ہر کوئی اپنے اپنے قبیلے محلے کے مسلم بن عقیل کو چھوڑنے اور یزید کی اطاعت کرنے کی تلقین کرنے لگا۔ ادھر مکہ میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو مسلم بن عقیل کا خط مل چکا تھا کہ جلدی سے کوفہ پہنچے، اور خط ملتے ہی سیدنا حسین کوفہ جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت پریشان۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ کے چچا کے بیٹے تھے اور اس وقت بنو ہاشم کے ایک بزرگ شخصیت میں سے تھے، جب انہوں نے سیدنا حسین کی تیاریوں کے بارے میں سنا تو انہیں مشورہ دیا کہ اگر کوفے کے لوگوں نے اپنے حاکموں کو قتل کر دیا ہے یا نکال دیا ہے تو پھر آپ بھلے جائیں، پر اگر ان کا گورنر موجود ہے جو انہیں تنخواہیں بھی دیتا ہے تو پھر انہوں نے آپ کو جنگ کی دعوت دی، مجھے خوف ہے کہ وہ آپ سے غداری کریں گے اور آپ سے جنگ کریں گے۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں استخارہ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اللہ نے میرے لیے کیا فیصلہ کیا ہے۔ امام حسین کو نہ صرف عبداللہ بن عباس پر ابو سعید خدری، عبداللہ بن عمر، جابر بن عبداللہ اور بھی لوگوں نے امام حسین کو روکنا چاہا، پر سیدنا حسین نے سب کے مشورے رد کر دیے۔ ادھر کوفہ میں عبیداللہ بن زیاد نے بہت سخت اقدامات اٹھائے۔ کوفی آہستہ آہستہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ نہایت میں مسلم بن عقیل اپنی پہلی رہائش گاہ چھوڑی اور ہانی بن عروہ کے پاس جا کر ٹھہرے۔ عبیداللہ نے سخت اقدامات کر رکھے تھے پر مسلم بن عقیل ابھی تک آزاد تھے اور عبیداللہ اسے پکڑ نہیں پا رہے تھے۔
اب اس نے ایک حربہ آزمایا کہ اپنے ایک غلام معقل کو 3000 درہم دیے اور کہا کہ کچھ بھی کرو پر مسلم کو ڈھونڈو۔ معقل نے جب ڈھونڈنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ ایک شخص مسجد میں لمبی نمازیں پڑھتا ہے اور وہ مسلم بن اوسجا ہے۔ معقل سیدھا اس کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میں مسلم بن عقیل کی بیعت کرنا چاہتا ہوں اور اسے 3000 درہم بھی ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ مسلم بن اوسجا اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اسے مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے اور اسے نہایت عقیدت سے بیعت بھی کی اور 3000 درہم بھی دی۔ پر جیسے وہاں سے اٹھے عبید اللہ کو سارا حوال سنایا۔ ہانی روزانہ عبید کے پاس جاتا تھا، لیکن مسلم کے آنے کے بعد ہانی نے وہاں جانا چھوڑ دیا اور یہ مشہور ہو کر دیا کہ میں بیمار ہوں۔ عبید اللہ بن زیاد نے پوچھوایا تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار نہیں، تو اس نے محمد بن اشعث اور اسما بن خارجہ نامی اشخاص کو ہانی کے پاس بھیجا اور کہا کہ اسے کسی بھی طرح میرے پاس لے آؤ۔ ہانی شروع میں انکار کرتا رہا، لیکن ان کی ضد پر ان کے ساتھ عبید کے پاس پہنچا۔ عبید نے ہانی سے کہا کہ تو اپنے گھر میں یزید کے خلاف بغاوت کی تیاریاں کر رہا ہے، مسلم بن عقیل بھی تیرے پاس ہے تو ہتھیار اور لوگ جمع کر رہا ہے۔ ہانی نے شروع میں انکار کیا، پر عبید نے اپنا جاسوس معقل سامنے کیا تو اب ہانی کے پاس کوئی بھی جواب نہیں بچا۔ اس پر ہانی نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں گھر جا کر مسلم کو گھر سے نکالوں اور اس کی امان سے آزاد ہو جاؤں۔ عبید نے کہا تجھے تب چھوڑا جائے گا جب مسلم بن عقیل کو میرے پاس پیش کرو گے۔ اس پر ہانی نے صاف جواب دے دیا کہ خدا کی قسم میں اپنا مہمان اپنے ہاتھوں سے نہیں مرواؤں۔ عبید کے ارد گرد صلاحکاروں نے ہانی کو سمجھانے کی کوشش کی مگر ہانی نے سب کو انکار کر دیا۔ اس پر عبید نے ہانی کو غلام سے پکڑوا کر اپنی چھڑی سے اس کی پیشانی، گال اور ناک پر مارنے لگا اور اس کے بعد ہانی کو قید کرنے کا حکم دیا۔ ہانی کوفے کا مشہور اور عزت دار شخص تھا اور افواہ پھیل گئی کہ ہانی قتل ہو گیا ہے۔ اس افواہ پر عمر بن حجاج مزہج کے لوگوں کو اکٹھا کر قصر کی عمارت کو گھیر لیا۔ اس نے کہا کہ ہم حکومت کے خلاف نہیں ہیں، پر ہم نے سنا ہے کہ ہانی کو قتل کیا گیا ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ عبید نے اعلان کروایا کہ ہانی صحیح سلامت ہے اور زندہ ہے۔ اس پر کوفیوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اپنے اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہزاروں بیعت کر چکے تھے اور جیسے ہی انہوں نے سنا کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے، انہوں نے اپنے ارد گرد تقریباً 4000 جوان ساتھ لیے اور جنگ کی تیاری کر۔ اس ہزاروں کی فوج نے جا کر قصر کی عمارت کو گھیر لی۔ جامع مسجد اور بازاریں لوگوں سے بھر گئی۔ عبید کے پاس اس وقت چند لوگ ساتھ تھے اور وہ تھے قبائلی سردار اور شہر کے معتبر لوگ۔ اس نے ان کو دھمکیوں اور لالچوں سے آمادہ کیا کہ وہ باہر جا کر اپنے اپنے لوگوں کو لڑائی سے باز لائیں۔ ان سب افراد نے اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا کہ ابھی شام سے فوج آنے والی، فالتو میں مارے جاؤ گے۔ کچھ کو انعامات کے لالچ دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم کے ساتھی ایک ایک کر جانے لگے۔ مغرب کی نماز میں مسلم کے بعد 4000 میں سے صرف 30 افراد رہ گئے۔ مجبور ہو کر وہ کندہ کے محلے کی طرف دوڑے۔ راستے میں باقی 20 بھاگ گئے اور 10 بچے۔ جب کندہ کے محلے میں پہنچے تو 10 میں سے ایک بھی نہیں تھا۔ مسلم کوفے کی گلیوں میں بھوکا پیاسا اکیلا پھر رہا تھا۔ مسلم پھرتے پھرتے ایک بوڑھی عورت کے گھر پہنچا جس نے ان کو گھر میں جگہ دی، لیکن ان کا آوارہ بیٹا اس نے مسلم کو دیکھ لیا اور صبح میں جا کر محمد بن اشعث کو اطلاع دی، جس نے عبید کے حکم سے 80 سپاہیوں کے ساتھ جا کر اس بوڑھی عورت کے گھر کا گھیراؤ کری۔ مسلم اس حالت میں بھی لڑے، لیکن 80 سپاہیوں سے کب تک لڑتے؟ آخر پکڑے گئے اور دارہ عمارت پر لے گئے۔ مسلم بن عقیل کو عبید اللہ کے پاس لایا گیا۔ عبید اللہ نے فوراً قتل کا فرمان جاری کیا۔ مسلم نے کہا کہ میں اپنے کسی رشتہ دار کو وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ عبید اللہ نے اجازت دی۔ مسلم بن عقیل نے مجمع کی طرف دیکھا اور ان میں سے عمر بن سعد کو، جو کہ فاتح ایران اور 10 مبشرہ صحابیوں میں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، انہیں بلایا۔ مسلم نے عمر بن سعد سے کہا ایک تو میرے کوفے میں آنے کے بعد 700 درہم کا قرضہ لیا تھا، وہ ادا کر دینا۔ دوسرا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کسی قاصد کو بھیجو جو انہیں یہاں آنے سے منع کرے۔ تیسرا میرے مرنے کے بعد میری لاش ان سے لینا اور اسے دفن کر دینا۔ عمر بن سعد جو کہ اپنا دین و ایمان حکومت کو دے چکے تھے، یہ ساری وصیت جا کر عبید اللہ کو سنا دی، جس نے وصیت کو مکمل کرنے کی اجازت۔ عبید اللہ نے حکم دیا کہ مسلم کو قصر کی عمارت کی چھت پر قتل کرو اور اس کا سر دڑ سے الگ کر دو اور اس کا سر دڑ عبرت کے لیے لٹکا دو۔ جلاد بکیر ابن حمران مسلم بن عقیل کو لے کر جا رہے تھے اور مسلم بن عقیل کی زبان پر خدا کا ذکر جاری تھا۔ وہ لگاتار حمد و استغفار اور تکبیر کے نعرے لگائے تھے اور اسی حالت میں ان کا سر دڑ سے جدا ہو گیا۔ تو یا کہانی آج کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گا اگلے پارٹ کے ساتھ۔
اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے اور ہمیں رسول اللہ کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس عظیم واقعے سیدنا حسین کی عظیم قربانی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اقامت الاسلام کرنے کی ہمت، قوت، طاقت، فہم اور شعور عطا فرمائے. آمین فی امان اللہ.